بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ جیل میں قیدیوں نے عمران خان کو ملنے والی سہولیات پر سوال اٹھا دیا، اور وہ قیدی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو سہولیات مل رہی ہیں وہ ہمیں بھی میسر ہوں، وہ ہمیں بھی فراہم کی جائیں، ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح عمران خان کو ملزم کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ خیر، وہ قیدیوں نے جو آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھا ہے اس کے اوپر تو بات کروں گا، دو مزید معاملات کے اوپر بات کروں گا۔ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے، کتنے دن کے لیے دیں گے اس کے اوپر بات کروں گا۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایلٹ پنجاب پولیس جو ہے، ایلٹ پنجاب پولیس کی وردی جو پہنی ہے اس کے سوشل میڈیا پر بڑے چرچے ہیں۔ ایلٹ پولیس فورس کی جو انہوں نے وردی پہنی اس کے اوپر کئی لوگوں نے تنقید کی، کئی سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ میدان میں آئے، کئیوں نے اس کے اوپر غلط کومنٹس کیے، کئیوں نے اس کے اوپر اچھے کومنٹس کیے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ لو جی سر جی، معاملہ ہے گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو جو جیل میں سہولیات مل رہی ہیں، اس حوالے سے قیدیوں نے، پنجاب کی جیل کے جو قیدی ہیں انہوں نے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھا ہے، اور وہ خط بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھنے والا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ تک پہنچ جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، تمام اپلیکیشنز لوگ یوز کرتے ہیں، تو آپ کو فیس بک پر یا گوگل کے اوپر کسی بھی ایپ پر وہ مل جائے گا۔ قیدیوں نے جی آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھا ہے اور عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، اور کہا عمران خان کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے کہا، خط میں کہا گیا ہے کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی کو حاصل مراد جیسی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان کو ملاقات کی اجازت دی جائے، اور عمران خان کو ایک دن میں 6 سے زائد ملاقاتوں کی اجازت دی جائے، اس کے اوپر بھی قیدیوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان کو ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے اسی طرح ہمیں بھی ہفتے میں 3 سے 4 بار ملاقات کی اجازت دی جائے۔ قیدیوں نے کہا کہ خط کے متن میں کہا گیا کہ عمران خان کو جیل میں ایکسائز ڈیوٹی کے لیے خصوصی سائیکل فراہم کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو سائیکل کی فراہمی جیل قوانین کے خلاف ہے۔ بالکل خلاف ہے سر، بالکل خلاف ہے۔ میں اس کو بالکل ایک جو ہے نا وہ خلاف ورزی اس لیے کہوں گا کہ اگر عمران خان کو وی آئی پی ملزموں کی وی آئی پی لوگوں کی طرح رکھا جا رہا ہے جیل میں، تو سر یہ دماغ سے یہ چیزیں نکال دیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مریم اور نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کو جب ایک کلاس میں رکھا گیا تھا، کوئی ایک کلاس میں نہیں رکھا گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے نواز شریف کس طرح رہے، مجھے پتہ ہے خواجہ آصف کس طرح زمین پر سویا کرتے تھے، شاہد خاقان عباسی کس طرح زمین پر لیٹا کرتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ جس سیل میں رہتی تھیں، جس سیل میں ان کو رکھا گیا تھا مریم نواز کو، وہاں پر تو پنکھا بھی نہیں تھا سر، وہاں پر تو پنکھا بھی صحیح نہیں چلتا تھا، ساتھ ہی آئی تھنک کوئی واش روم تھا۔ اور مریم نواز صاحبہ جس طرح رہتی تھی، گھٹن ہوتی ہے جیل کی جو ہے نا وہ لائف، اللہ معاف کرے، میں نے دیکھی ہوئی ہیں جیلوں کی حالتیں، جیلوں کی حالتیں بڑی بدتر ہیں، بڑی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے ہر بندے کو اس مشکل وقت سے بچائے۔ یہ جو جیل کی حالت ہوتی ہے یہ دیکھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے، وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے کہ جیل کی حالت کیسی ہوتی ہے، ملزم بیچارے جو ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایک جیل کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے ملزم ہوتے ہیں، کتنے کتنے ملزمان ہوتے ہیں، تو ایک ہی جیل میں تمام قیدیوں کو کئیوں کو ایک سیل میں رکھا جاتا ہے۔ کوئی جس نے مختلف نوعیت کے جن لوگوں نے کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، ان کے مختلف سیلز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ خیر بات ہو رہی تھی، تو خصوصی سائیکل کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کو سائیکل بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہ اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے قیدیوں نے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو مراد کی فراہمی قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی واضح مثال ہے۔ عمران خان کو آن لائن ملاقاتوں کی سہولت بھی موجود ہے جو کہ جیل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آن لائن ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں، ان کو آن لائن ملاقاتوں کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو مراد بھی دی جا رہی ہیں، ان کو تمام فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے معاملات میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ دیکھیں ریاست ہے کیا، ریاست میں تمام افراد کو دیکھیں تو تمام افراد کو برابری کی سطح پر دیکھا جائے تو تمام افراد کو ایک ہی سطح پر ٹریٹ کیا جائے۔ اگر عمران خان کو اس کلاس کے مطابق ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے وی آئی پی شخص ہیں، بہت ایلیٹ کلاس ہیں،
ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, ایک پارٹی کے بانی ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ڈائی ہارٹ ان کے ورکرز ہیں, ان کی فین فالوئنگ بڑی ہے. تو سر ایک غریب آدمی نے بھی تو عمران خان کو ووٹ دیا ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ جیل میں جو موجود قیدی ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے الیکشن سے پہلے ووٹ دیا ہو عمران خان کو, اس کے بعد انہوں نے کوئی جرم کیا ہو, وہ جیل میں آ گئے ہوں. تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی, ان دیگر ملزمان کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے, دیگر قیدیوں کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جس طرح عمران خان کو کیا جا رہا ہے. تو یہ تھا جی ایک معاملہ. اس کے اوپر جی جو بھی ہے عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ اگر عمران خان کے لیے وہ سہولیات میسر ہیں تو دیگر قیدیوں کے لیے وہ سہولیات جو ہیں وہ میسر کیوں نہیں ہیں, یا ان کو وہ جو سہولیات ہیں وہ فراہم کیوں نہیں کی جا رہی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایلیٹ فورس کی جو وردی پہنی, مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے ایلیٹ فورس کی وردی پہن کر پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی اور جوانوں سے خطاب کیا. مریم نواز نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دبے دھوئیں گے. میں جو ہے نا اس کے اوپر جواب دوں گا مریم نواز صاحبہ کو, اور وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دبے دھوئیں گے. آئی جی پنجاب پولیس فورس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, جو بھی ضرورت ہوگی پوری کی جائے گی. پاس آؤٹ ہونے والوں میں 70 خواتین بھی شامل ہیں. مریم نواز نے کہا کہ آپ قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں بیٹیوں میں سے ہیں جن کو وردی پہن کر ملک کی خدمت کرنا نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایلیٹ پنجاب فورس ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا جس میں آئی جی پنجاب نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ پولیس افسران اور اہلکاروں کی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ٹریننگ مکمل کر لی گئی ہے. اچھا, اس میں ایک مریم نواز صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جس پر مجھے بڑا گلہ بھی ہے, اعتراض بھی اور شدید شکوہ ہے مریم نواز صاحبہ سے, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دبے دھوئیں گے. اچھا, پولیس کا سب سے بڑا بلنڈر کیا تھا کہ جو سانحہ بہاول نگر ہوا, جس میں وہ ایک فوجی کے گھر جا رہے ہیں, گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. سب سے بڑا بلنڈر پولیس کا وہ تھا. اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوا, کوئی اس پر کوئی کمیٹی نہیں بنی, کوئی اس پر کسی کو سسپینڈ نہیں کیا, کسی کو ڈسمس نہیں کیا. دوسری بات کہ پھر پولیس کا ایک اور واقعہ ہوا, وہ جو خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوا, جس میں پولیس کو مار پڑی, پولیس کے اپنے رویے کی وجہ سے پڑی. ٹھیک ہے, پولیس کے اپنے ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے پولیس کو مار پڑی. آج مریم نواز صاحبہ بیوروکریسی کو مضبوط کرنے کی بات پتہ نہیں کس منہ سے کر رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جس پولیس کے اندر ریفارمز لانی ہے, اصلاحات لانی ہے, آپ بنیادی اصلاحات لانے کے لیے کوئی اچھا طرز عمل اپنائیں, کوئی عملی اقدامات کریں, کوئی عملی اقدامات کو بروئے کار لائیں. وہ پولیس جس کو یہ اتھارٹی کسی نے نہیں دی کہ وہ ایک عام شہری کو روک کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے یا اس کی جیب سے تلاشی لے, یا رات کو میں نے کئی ایسی جگہوں پر, کئی ایسے مقامات پر پولیس کو دیکھا کہ جہاں پر پولیس باقاعدہ طور پر اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے. اور غلط دیکھیں نا, جہاں طرز عمل غلط ہوگا ادارے کا وہاں پر سوال تو اٹھیں گے. مریم نواز صاحبہ کے اسی طرز عمل کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے بھی سوال اٹھایا, اور ایک کریڈیبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کو اجازت کس نے دی ہے کہ پولیس گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کرے, یا پولیس کو یہ کون کہتا ہے کہ پولیس اس طرح سے جو ہے ایک عام شہری کو ٹریٹ کرے. ایک عام شہری بھی پولیس میں سے جاتا ہے بھائی, ایک عام شہری بھی پولیس کو جوائن کرتا ہے, وہ بھی عام شہری جو ہے وہ بھی وہی ہے جو پولیس والا ہے. تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ریاست مذاق بن جائے گی, جب ریاستی ادارے مذاق بن جائیں گے, جب بیوروکریسی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور بیوروکریسی آپ کے ہاتھ کی رکھیل بن جائے گی, تو کون آپ کے اداروں کو یقین کرے گا؟ کون آپ کے اداروں کے اوپر جو اعتماد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ جو مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے دبے دھوئیں گے, تو جو دبے سر لگے ہیں وہ دبے ابھی تک لگے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو کوئی یہ بتائے کہ پولیس پر جو لگے دبے ہیں وہ نہیں دھلنے ہیں. وہ تب تک نہیں دھلنے جب تک آپ ایس ایچ او لیول, ڈی ایس پی لیول, اے ایس آئی لیول, آئی جی لیول تک تبدیلیاں نہیں کریں گے اور اچھے لوگوں کو نہیں لائیں گے. دیکھیں نا, تھانوں کے اندر جو تھانہ سسٹم ہے وہ ہے کیا کہ ایس ایچ او, ڈی ایس پی, اے ایس آئی, ایس پی, سب لوگ وہاں پر موجود ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں پولیس میں, لیکن جہاں پر بات آتی ہے کچھ غلط افراد کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی, وہاں پر پورے ادارے کے اوپر الزام لگتا ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حوالے سے میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا وہ بہت کریڈیبل اور بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں. 1 روپے کی رشوت نہیں لی اس نے آج تک زندگی میں, وہ بڑا ہی انٹیگریٹی والا شخص ہے. اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب بڑے اچھے شخص ہیں.
لیکن پولیس کے ادارے کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. بیوروکریسی کو مضبوط کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میں شہباز شریف کو داد پیش کرتا ہوں کہ وہ جب بطور چیف منسٹر کام کر رہے تھے، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، تو ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی. مریم نواز صاحبہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ بھی بڑے اچھے خدمت خلق کر رہی ہیں، عملی کام کر رہی ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے پولیس کو، بیوروکریسی کو کس طرح کنٹرول کیا تھا، وہ ان کو اس حوالے سے مکمل طور پر اس کے اوپر اسٹرینتھ تھی، ان کی طاقت تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ کس طرح کام لینا ہے، بیوروکریسی سے کام کیسے لیا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ بیوروکریسی کو، ابھی تو خیر ان کا سٹارٹ ہوا نا، تو مریم نواز صاحبہ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ بیوروکریسی کس طرح چلتی ہے، یا بیوروکریسی کے اندر بنیادی اصلاحات کس طرح لائی جا سکتی ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سر آخری جو انتہائی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جن شخصیات کا خوف تھا، ایک آرمی چیف بن گئے، ایک چیف جسٹس بن گئے، اور عمران خان ان دونوں شخصیات کا راستہ روکنا چاہتے تھے. ایک کے خلاف ریفرنس لائے، وہ ریفرنس اپنی موت آپ مر گیا. ایک کے خلاف فوجی بغاوت یا قوم کے اندر سے بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان صاحب اس ناکام کوشش میں مارے گئے. اور وہ کوشش یہ تھی کہ دوسری جو شخصیت تھی وہ تھے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، جن کے خلاف بغاوت کی صورت میں عمران خان نے 9 مئی جیسے واقعات کروائے، اور کوشش تھی کہ 9 مئی ہو جائے اور فوج کے اندر بغاوت ہو جائے اور قوم سڑکوں پر نکل آئے اور میرے حق میں باہر نکل کر کے دیکھو جی عمران خان ہمارا لیڈر اور اس نے ہمیں کہا تو ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. عمران خان ان غلط چیزوں کی وجہ سے آج جو بھگت رہے ہیں نا، وہ تا قیامت بھگتیں گے. مجھے لگ رہا ہے عمران خان نے فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روکنا چاہا، وہ ریفرنس اپنی موت آپ مرا. اس وقت فواد چودھری نے کہا کہ او فروغ نسیم دا معاملہ سی، فروغ نسیم کہنا عمران خان نے کیا سی سانو. اور اس کے بعد وہ جو تھے اس وقت کے اٹارنی جنرل، وہ کیا نام تھا، خالد قیوم کیا نام تھا یار ان کا، مجھے ان کا نام بھول گیا. تو وہ جی وہ تو کہتے تھے کہ نہ لے کے جاؤ یار، کل نو ساڑھے منہ تے چپیڑ پینی ہے. یہ ہمارے منہ پہ ہی کل کو جو ہے نا تھپڑ رسید ہونا ہے کہ ایک جج کے خلاف جو جھوٹا ریفرنس ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، اور وہ اپنی موت آپ مر گیا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تعیناتی تھی، اس سے پہلے عمران خان اسمبلیاں کیوں توڑ رہے تھے؟ عدم اعتماد کے وقت عمران خان کو پتہ چل گیا کہ اب الیکشنز کی طرف جاؤں اور الیکشنز کے بعد دوبارہ آ کر فیض حمید کو آرمی چیف لگا دوں گا، اور شہباز شریف وزیر اعظم بنے، انہوں نے پڑھ کے عاصم منیر نو آرمی چیف لا دیتا. عمران خان صاحب نے عاصم منیر کے خلاف کیا تھا، آپ کو یاد ہے جب وہ DGISI کے طور پر کام کر رہے تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ان کی اہلیہ اور ملک ریاض کی کرپشن سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا. عمران خان نے اگلے دن کہہ دیا باجوہ کو جا کے یار بندہ جڑا نا میرے خلاف ہے تے انہوں جڑا نا فارغ کر دو. انہوں نے فارغ کر دیا، انہوں نے پکڑ کے ان کو فارغ کر دیا. باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان اس وقت چونکہ ہمارا لاڈلا ہے، تو انہوں نے فیض حمید کو DGISI بنا دیا، ڈائریکٹر جنرل بنا دیا انٹر سروس انٹیلیجنس کا، اور اس کے بعد جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا، تو وہ بھی آرمی چیف بن گئی. یہ بھی اب قدرت کی شان دیکھیں اور یہاں دیکھیں کہ اندازہ لگائیں سر کہ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے 16 سپتمبر 2023 کو، اور جنرل سید عاصم منیر جو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنے. دونوں عمران خان دو شخصیات جن کا راستہ روکنا چاہتے تھے، دونوں آج عزت والے عہدے پر بیٹھے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب آذربائیجان چلے گئے ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں. منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج ہیں، لیکن اس کے بعد جسٹس منیب اختر آتے ہیں. منیب اختر صاحب قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد سر فائز عیسیٰ صاحب کچھ دن بعد واپس آ جائیں گے، اور عمران خان کی خوشیاں مانت پڑ جائیں گی. عمران خان کی خوشیاں پھیکی. وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یار میرے ذہن میں وہ شعر آ رہا تھا کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے، آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گمان نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. سر یہ وقت کسی کا نہیں ہے. عمران خان صاحب بڑا اس وقت غرور اور تکبر تھا ان میں کہ جی میں ان کے سی اتار دوں گا، میں ان کو جیلوں میں NRO نہیں دوں گا، میں جیلوں میں جو ہے یہ بطور ملزم ہے، ان سے اجازت نہیں ہوگی کسی کو ملاقات کرنے کی. آج کس حال میں بیٹھے ہیں؟ وقت اور اقتدار بہترین انتقام ہے. پرویز مشرف کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا زوال آ چکا ہے، عمران خان کو نہیں پتا تھا، لیکن اب پتہ چل گیا ان کا زوال ہے. تو سر اقتدار اور وقت جو ہے نا کبھی ایک جیسے نہیں رہتے.
آج کوئی اقتدار میں ہے تو کل وہ اقتدار سے باہر ہوگا تو کل کیا اس کا حال ہوگا کچھ پتہ نہیں. اللہ سے ڈریں, برے وقت سے بچیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.